تاریخ انسانیت ہمیں یہ بتاتی ہے کہ انسان کی اصل جنگ تلواروں یا میدانوں میں نہیں بلکہ نفس کے اندر لڑی جاتی ہے۔ یہی وہ معرکہ ہے جس میں کامیابی انسان کو جنت کے راستے پر لے جاتی ہے اور ناکامی اسے جہنم کی دہلیز تک پہنچا دیتی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان کہ دوزخ خواہشات سے ڈھانپ دی گئی ہے اور جنت مشکلات سے، دراصل انسان کے پورے طرز حیات کا خلاصہ ہے۔ یہ حدیث ہمیں دعوت دیتی ہے کہ ہم اپنی زندگی، اپنے معاشرے اور اپنے اجتماعی نظام کا سنجیدگی سے جائزہ لیں۔ یہ حقیقت بالکل واضح ہے کہ وہ انسان جو ضروریات اور حاجات تک محدود رہنے کے بجائے خواہشات نفس کو اپنا رہنما بنا لیتا ہے، آہستہ آہستہ فکری گمراہی کا شکار ہو جاتا ہے۔ ظلم، بخل، خود غرضی اور بد اخلاقی جیسے رویے اس کی شخصیت کا حصہ بن جاتے ہیں۔ جب انسان اپنی خواہش کو شریعت سے بالاتر کر لے تو وہ نہ صرف اللہ کی حدود سے نکل جاتا ہے بلکہ انسانیت دشمن طرز فکر اپنا لیتا ہے۔ اگر ایسی حالت میں وہ توبہ کے بغیر دنیا سے رخصت ہو جائے تو انجام جہنم کے سوا کچھ نہیں۔ اس کے برعکس وہ شخص جو اپنی زندگی کو شریعت کی حدود میں رکھتا ہے، جو عدل، سخاوت، ایثار اور اجتماعی ذمہ داری کے اصولوں کو اپناتا ہے، اس کے عقائد بھی درست رہتے ہیں، عبادات بھی سنورتی ہیں اور معاملات میں بھی توازن پیدا ہو جاتا ہے۔ ایسا انسان آہستہ آہستہ اپنی خواہشات پر قابو پانا سیکھ لیتا ہے اور اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزارنے کا خوگر بن جاتا ہے۔ یہی طرز حیات اسے آخرت کی کامیابی اور جنت کی طرف لے جاتی ہے۔ لیکن مسئلہ اس وقت سنگین ہو جاتا ہے جب یہ بگاڑ صرف فرد تک محدود نہ رہے بلکہ پورے معاشرے میں سرایت کر جائے۔ جب ایک قوم میں اخلاق فاضلہ ختم ہو جائے اور اخلاق رذیلہ غالب آ جائے تو وہ معاشرہ جہنم کا نمونہ بن جاتا ہے۔ ایسے ماحول میں نیکی کرنا انتہائی مشکل ہو جاتا ہے کیونکہ برائی ایک اجتماعی فضا بن کر نیکی کے راستے مسدود کر دیتی ہے۔ اسی لیے قرآن اور سنت ہمیں صرف انفرادی نیکی کا نہیں بلکہ اجتماعی اصلاح کا تصور دیتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ تمام انبیاء کرام علیہ السلام نے اپنی دعوت میں فرد کے ساتھ ساتھ معاشرے کی اصلاح پر بھی بھرپور توجہ دی۔ بنی اسرائیل پر لعنت اسی لیے کی گئی کہ وہ معاشرے میں پھیلتی ہوئی برائی کے خلاف اجتماعی سطح پر کھڑے نہ ہوئے۔ برائی کو دیکھ کر خاموش رہنا دراصل اس کا حصہ بن جانا ہے۔ دینی حق کا نظام ہمیں سکھاتا ہے کہ اگر اجتماعی سوچ بیدار نہ ہو تو قومیں دنیا ہی میں اللہ کے عذاب کا شکار ہو جاتی ہیں۔ آج ہم بھی ایک ایسے ہی بد اخلاق ماحول میں سانس لے رہے ہیں جہاں فرد کا نیک رہنا دن بدن مشکل ہوتا جا رہا ہے۔ اس صورتحال کا حل صرف یہ نہیں کہ ہم خود کو نیک سمجھ کر الگ ہو جائیں بلکہ اصل حل یہ ہے کہ ہم دین حق کے نظام کو سمجھیں، اس پر اعتماد کریں اور اجتماعی سطح پر اس کے نفاذ کی جدوجہد کا حصہ بنے، کیونکہ دین حق محض عبادات کا مجموعہ نہیں بلکہ ایک مکمل سماجی، اخلاقی اور فکری نظام ہے جو معاشرے کو جنت نظیر بنا سکتا ہے۔ اگر امت مسلمہ واقعی جنت کی خواہاں ہے تو اسے خواہشات کی غلامی سے نکل کر مشکلات کے راستے کو اختیار کرنا ہوگا۔ فرد کے ساتھ ساتھ معاشرے کی اصلاح کی جدوجہد میں شامل ہونا ہوگا۔ یہی دین حق کا مطالبہ ہے، یہی انبیاء کا طریقہ ہے اور یہی عزت، نجات اور کامیابی کا واحد راستہ ہے، ورنہ تاریخ گواہ ہے کہ خواہشات کے پیچھے چلنے والی قوموں کا انجام ہمیشہ خسارے کے سوا کچھ نہیں رہا۔